وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ یہ وہ آیت ہے جس کا تعلق خواتین کے ساتھ ہے۔ اس آیت کے پہلے حصے کا دوسرا عام ہے۔ تو کچھ دنوں سے ہمارا یہ درس چل رہا ہے جس میں خواتین سے متعلقہ شرعی احکامات، قرآنی ارشادات بیان ہو رہے ہیں۔ کل ہم یہاں تک پہنچ چکے تھے کہ عورتوں کو کہا گیا کہ نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، اللہ رسول کی مانیں، اور اس میں آخری بات جو عمومی تھی، صرف مستورات سے متعلقہ نہیں تھی، وہ تھی اہل بیت سے محبت، کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے نبی کے اہل بیت، میرے نبی کے گھر والوں، اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم سے گندگی کو دور رکھے، اور وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں ایسی پاکیزگی عطا کرے جو مکمل پاکیزگی ہو۔ یہاں اہل بیت کی شان بیان کی گئی ہے، اور اہل بیت کا لفظ آتے ہی زبان میں مٹھاس آ جاتی ہے، قلب کو سکون آ جاتا ہے۔ ہمیں اپنے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے محبت ہے، اور آپ کے گھرانے سے محبت کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ آپ نے خود فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، اپنی اولاد کو 3 باتیں سکھاؤ۔ نمبر 1 حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، وحب اہل بیتہ، اہل بیت کی محبت سکھاؤ، وقراءۃ القرآن، اور قرآن پڑھنا سکھاؤ۔ لہذا ہم میں سے ہر مسلمان آدمی اپنے بچے اور بچی کی پیدائش کے بعد سب سے پہلی فکر یہ کرے کہ میرا بچہ اور بچی قرآن پڑھنے جاتے ہیں کہ نہیں جاتے۔ جب تک بچہ بچی قرآن نہ پڑھ جائیں اس وقت تک مسلسل فکر مند رہنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ اب تو بچہ 6ٹھی کلاس میں چلا گیا، اب ذرا کام زیادہ ہوتا ہے، اب مدرسے مسجد میں بھیجنا مشکل ہے، چلو جتنا پڑھ لیا کافی ہے۔ نہیں، جب تک بچے کا ناظرہ قرآن قاری صاحب کے پاس مکمل نہ ہو جائے اس وقت تک باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ پیچھے نہ ہٹے۔ بھلا گھر میں ٹیوشن لگوائے، بھلا اس کو آن لائن پڑھوائے، جیسے باہر ملک میں بعض دفعہ قاری صاحبان نہیں ملتے، اور بھلا اسے مسجد میں بھیجے لیکن اس کا قرآن مکمل کروائے۔ قرآن مکمل کروائے، ایسے بچی کا قرآن، لیکن ایسے سے قرآن پڑھوائے جس کو قرآن پڑھنا خود بھی آتا ہو۔ ہمارے ہاں شہروں میں تو ماشاءاللہ اچھا ماحول ہے، قاری صاحبان کا قرآن ٹھیک ہوتا ہے، لیکن دیہاتوں میں اور بعض دفعہ شاید شہروں کے بعض محلوں میں بھی قاری صاحبان کے اپنا قرآن ہی بیچارہ سادہ ہوتا ہے، اور جو گھروں میں پڑھاتی ہیں خواتین ان میں سے تو اکثروں کا قرآن ٹھیک نہیں ہوتا، وہ بالکل سادہ پڑھتی ہیں۔ سادہ پڑھنا تو چلو اتنا برا نہیں ہے، زیادہ یہ ہے کہ ان کا تجوید کے قواعد کے بھی خلاف ہوتا ہے، جس سے معنی اور ترجمہ بھی بدل جاتا ہے، ایسا غلط پڑھتی ہیں۔ تو بچی اور بچے کو صحیح قرآن پڑھنا سکھائیں، کسی قاری سے پڑھنا سکھائیں، اور بچی کو ایسے قاری صاحب کے پاس نہ بھیجیں کہ جہاں ماحول بچی اور بچوں کا مخلوط ہو اور بچی تھوڑی سی بڑی عمر کی ہو۔ 7 سال کے بعد اور بطور خاص 9 سال کے بعد تو بچی بالکل بچوں کے ساتھ نہ بیٹھے، اس لیے کہ شریعت میں بچی کی کم سے کم عمر بلوغت وہ 9 سال ہے، یعنی 9 سال میں بچی بالغ ہو سکتی ہے اور ہوئی بھی ہیں، اس لیے 9 سال کے بعد خود محتاط ہو جانا چاہیے، چاہے وہ بالغ نہ بھی ہوئی ہو، اس کو کسی درجے میں شعور آ چکا ہوتا ہے۔ تو ایک تو بچوں کو قرآن پڑھنا سکھائیں سارے، جو اللہ کے نبی کی اس حدیث میں نے عرض کیا ہے، ہم میں سے ہر ایک کا بچہ قرآن پڑھا ہوا ہو۔ دوسرا، اللہ کے نبی نے فرمایا میری محبت سکھاؤ، میرے اہل بیت کی محبت سکھاؤ۔ گھروں میں بچوں کو اللہ کی محبت سکھانی چاہیے کہ اللہ کے نبی کی محبت، اللہ کی محبت بچوں کے سینوں میں ہو، اور اہل بیت کی محبت سکھانی چاہیے۔ اہل بیت کا تذکرہ گھر میں کرنا چاہیے۔ کل میں نے عرض کیا تھا ازواج مطہرات کا تذکرہ ہو، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بیٹیاں ہیں، جتنے بیٹے ہیں، جتنے نواسیاں نواسے ہیں، یہ سب نام یاد کر لیجئے۔ اور جو ہمارا نورانی قاعدہ ہے کل میں نے دکھلایا تھا، اس کے بالکل آخری صفحے پر یہاں جلد کے اوپر آپ علیہ السلام کی تمام ازواج، یعنی آپ کے اہل بیت کے نام لکھے ہوئے ہیں، تمام ازواج مطہرات کے نام
آپ کے تینوں بیٹوں کے نام، آپ کی چاروں بیٹیوں کے نام، آپ کی نواسیوں کے نام، نواسوں کے نام وہاں لکھے ہوئے ہیں تو وہ یاد کرنے چاہیے، بچوں کو یاد کروانے چاہیے۔ یہ اہل بیت سے محبت ہو، اور اہل بیت سے محبت اتنی زیادہ ہے، اتنی زیادہ اہمیت کی حامل ہے، اللہ کے نبی کی حدیث ہے واللہ لا يدخل قلب رجل الایمان، آپ نے فرمایا مجھے میرے رب کی قسم اس وقت تک کسی کے دل میں ایمان داخل ہی نہیں ہو سکتا حتی یحبہم للہ ولقرابتہ منی، جب تک اس کے دل میں اہل بیت سے محبت نہ پیدا ہو جائے، اس لیے کہ وہ اہل بیت میرے قریبی رشتہ دار ہیں، اور اللہ کی وجہ سے اور میری قرابت داری کی وجہ سے اہل بیت سے محبت کرے۔ تو اہل بیت سے محبت کے بغیر ایمان ہی کامل نہیں ہوتا۔ بلکہ اس سے بھی بڑی حدیث آپ کو سناؤں، آپ نے فرمایا فَلَوْ أَنَّ صَفْنَا رَجُلًا، اگر کوئی ایک آدمی ایسی جگہ کھڑا ہو جائے کہ اس کے سامنے اس کے پیچھے مقام ابراہیم ہو اور اس کے سامنے حجر اسود ہو، قام بین رکن والمقام، بیت اللہ اس کے سامنے ہے، حجر اسود کے سامنے ہے، اس کے پیٹھ پیچھے مقام ابراہیم ہے، آپ فرماتے ہیں صام و صلی، یہاں کھڑا ہو کر وہ نمازیں پڑھنا شروع کر دے، اور یہاں وہ بیٹھے، یہاں وہ روزے رکھنا شروع کر دے۔ کتنی بڑی عبادت ہے، بیت اللہ کے سامنے وہ نمازیں اور روزوں میں لگا ہوا ہے، لیکن آپ نے فرمایا وَمَاتَ وَهُوَ مُبْغِضٌ لِأَهْلِ بَيْتِ مُحَمَّدٍ، اگر وہ اس حال میں مرا کہ اس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں تھی تو آپ نے فرمایا وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ یہ آدمی جو اہل بیت کی محبت کے بغیر دنیا سے گیا ہے یہ جہنم رسید ہوگا، جہنم کا ایندھن بنے گا۔ اللہ کے نبی سے محبت اور صحابہ سے محبت، اہل بیت سے محبت یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرات حسنین کریمین سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرات صحابہ کرام سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ جب حضرت فاطمہ کا انتقال ہوا ہے، ان کو غسل دینے والی اسمہ بنت عمیس ہیں، ان کو غسل اس خاتون نے دیا ہے جو حضرت ابوبکر صدیق کی بیوی ہیں، اور حضرت فاطمہ کا جنازہ حضرت ابوبکر صدیق نے خود آ کر پڑھایا ہے۔ اتنی اس قدر آپس میں محبت تھی ان حضرات کی۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب نواسے حضرت حسین یا حسن جا رہے تھے، سامنے سے ابوبکر صدیق آ گئے، ابوبکر صدیق ان کو دیکھ کر کہنے لگے کہ یہ تو حضور کے مشابہ ہے، ان سے پیار اور محبت کرتے تھے۔ حضرت عمر کے زمانے میں ایک دفعہ باہر ملک سے مال آیا، علاقے فتح بہت ہوئے حضرت عمر کے زمانے میں، تو آپ نے سب میں مال تقسیم کیا۔ جو چادر حضرت امام حسین کو ملی اور حضرت امام حسن کو ملی، وہ چادر کو اتنی قیمتی نہیں تھی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بعد میں ان کے لیے عمدہ چادریں منگوا کر اسپیشل سے ان کو دی ہیں۔ ایک دفعہ مال تقسیم ہو گیا جس کے حصے میں جو آیا آ گیا، لیکن بعد میں ان کو پتہ چلا کہ ان کے حصے میں جو چادر ہے یہ تقسیم کے اندر آ گئی، وہ کوئی اتنی عالی شان چادر نہیں تھی۔ کہا یہ میرے نبی کے گھر والے ہیں، ان کے لیے علیحدہ منگوائی بعد میں۔ حضرت امام حسین لڑکے تھے، ان سے کہا ایک دفعہ کہ آپ جب بھی میرے پاس آنا چاہے آ جایا کریں۔ حضرت عمر کے زمانے میں فتوحات ہو گئی تھیں، باہر ملکوں سے وفود آیا کرتے تھے، وفد ملنے کے لیے آتے تھے تو یقیناً ایک ایسی شکل بن جاتی تھی جیسے کوئی دفتر میں مصروف ہو۔ تو آپ نے حضرت حسین سے کہا کہ جب آنا ہو میرے دفتر میں، دفتر کا لفظ میری زبان سے نکل گیا، جب آنا ہو تو میرے پاس آ جایا کرو۔ کافی دن ہو گئے امام حسین آئے نہیں، تو حضرت عمر نے کہا امام حسین رضی اللہ عنہ سے کہ حسین آپ ہمارے پاس تشریف نہیں لاتے۔ انہوں نے کہا جی میں آیا تھا تو آپ کے بیٹے باہر عبداللہ بن عمر بھی آئے ہوئے تھے، تو آپ کے جو باہر دربان تھے تو عبداللہ بن عمر نے ان کو پیغام بھیجا کہ ابا جی کو کہیں کہ عبداللہ آیا ہے، ملنا چاہتا ہے۔ تو آپ نے اندر سے یہ پیغام دیا کہ ان کو کوئی مصروف ہے، تو میں واپس چلا گیا، میں نے کہا عبداللہ کو اجازت نہیں ملی، مجھے نہیں جانا چاہیے۔ حضرت عمر نے فرمایا، تاریخ کی مستند کتابوں میں لکھا ہے، حضرت امام حسین سے فرمایا حسین تیرا مقام وہ نہیں جو عبداللہ کا ہے، تیرا مقام اس سے بالا تر ہے۔ اگر تو آتا، آپ آتے اور مجھ سے اجازت لیتے، میں کام چھوڑ دیتا، آپ کو ٹائم دیتا۔ بیٹے کو واپس کر دیا اور ان سے کہا کہ آپ کا مقام وہ نہیں ہے جو عبداللہ کا ہے، آپ کا مقام بالا تر ہے، آپ میرے پاس آ جایا کریں۔ اتنی اہل بیت میں اور صحابہ میں آپس میں محبت تھی۔ یہ ہمیں سبق سکھا گئے کہ اہل بیت سے محبت کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے،
اس کے بغیر ایمان کامل نہیں ہوتا۔ حدیث ہے واللہ لا يدخل قلب رجل الایمان، جو میں نے ابھی حدیث پڑھی کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مجھے میرے رب ذوالجلال کی قسم تمہارے دلوں میں ایمان اس وقت تک داخل ہی نہیں ہو سکتا جب تک اس دل میں اہل بیت سے محبت نہ داخل ہو۔ تو ان سب حضرات سے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے۔ ازواج مطہرات کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اچھی خاصی رقم بھیجا کرتے تھے کہ اہل بیت ہیں، نبی کے گھر والے ہیں۔ آپ نے اپنی حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو حضرت عمر بن خطاب نے ایک دفعہ 12,000 درہم بھیجے۔ یہ 12,000 درہم بہت بڑی رقم بنتی ہے، تو انہوں نے یہ تقریباً کوئی 50 لاکھ کے قریب بنتی ہے، ان کو 50 لاکھ روپیہ بھیجا۔ وہ حضرت زینب بہت سخی تھی، تو انہوں نے وہ سارا ہی خرچ کر دیا۔ حضرت عمر کو پتہ چلا کہ انہوں نے 12,000 ہی خرچ کر دیا جو میں نے ان کو ہدیہ بھیجا تھا۔ حضرت عمر نے 1,000 درہم اور بھیج دی۔ 1,000 درہم تھا، روپے نہیں تھے، 1,000 درہم اور بھیجا اور کہلا بھیجا کہ امی جان یہ پیسے آپ نے اپنے اوپر خرچ کرنے ہیں۔ انہوں نے وہ 1,000 بھی خرچ کر دیا۔ وہ ان کے مزاج میں سخاوت تھی، لیکن حضرت عمر ازواج مطہرات کا اتنا خیال رکھتے تھے کہ ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اہل بیت سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اس زمانے میں بھی جو لوگ سادات ہیں ان سے محبت کرنی چاہیے۔ ان سے محبت کے نتیجے میں انسان کی دنیا بھی اچھی بنتی ہے، انسان کی آخرت بھی اچھی بنتی ہے۔ ایک تو اہل بیت سے محبت ہو، اور دوسرا اہل بیت کی مالی خدمت ہو، اہل بیت کے ساتھ تعاون ہو۔ سادات حضرات کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، تو ان کو دوسرے مال دینے چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم ان کی خدمت نہ کریں۔ خلیفہ گزرا ہے متوکل علی اللہ، عباسی خلیفہ تھا، اس کی والدہ کا نام شجاع تھا۔ تو شجاع بادشاہ کی والدہ تھی، یقیناً مالدار تھیں، تو ان کے کاتب تھے منشی، جس کو ہم آج کے زمانے میں کہتے ہیں، احمد بن حسیب۔ تو شجاع نے اپنے منشی احمد بن حسیب سے کہا یہ میرے فلاں علاقے کی آمدنی آئی ہے جو ہماری اپنی ذاتی آمدنی ہے، اس میں سے 1,000 دینار لے جاؤ اور جا کر یہ غریب لوگوں میں تقسیم کر دو۔ 12,000 درہم کی مقدار بنی آدھا کروڑ، تو 1,000 دینار، 1 دینار 4.5 ماشے کا ہوتا ہے۔ تو آپ 1,000 دینار کو 4.5 ماشے سے ضرب دے دیں تو یہ کچھ 40,000 ماشے بن جاتے ہیں۔ تو 40,500 ماشا سونا ہو تو کتنا بڑا ریٹ بنتا ہے۔ تو انہوں نے 1,000 دینار دیے، کہا آپ یہ لے جائیں۔ وہ لے کر آ گئے۔ انہوں نے اپنے علاقوں، دیانتدار آدمی تھے احمد بن حسیب، تو انہوں نے اپنے علاقے کے سفید پوش لوگوں کو دیکھا، یعنی ان کے نام لکھے، تو ان میں وہ پیسے تقسیم کرنے شروع کر دی۔ تو اس میں سے 300 دینار تقسیم ہو گیا اور شام ہو گئے، باقی 700 دینار انہوں نے رہنے دیے کہ یہ بعد میں تقسیم کر لیں گے۔ رات کو کمرے کے اندر چلے گئے، یعنی عشاء ہو گئی، تو کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ دروازے پر گئے تو ایک سوالی کھڑا ہے، رات کے اندھیرے میں آئے ہے اپنی عزت رکھنے کے لیے، لوگوں کو پتہ نہ چلے۔ احمد سے آ کر کہا کہ احمد غریب ہوں، سادات میں سے ہوں، کچھ تعاون ہو سکتا ہے؟ تو وہ گھر گئے اور گھر جا کر بیوی نے پوچھا کون آیا ہے؟ کہا ایک سادات میں سے آیا ہے۔ تو کہا پھر؟ کہا 1 دینار اس کو دے آیا ہوں اپنی جیب میں سے۔ تو اس نے کہا کہ وہ شجاع کا جو 700 دینار پڑا ہوا ہے وہ کدھر جائے گا؟ کہا وہ انہوں نے کہا تھا کہ مستحق لوگوں کو دینا، پتہ نہیں یہ کون ہے، کیسا ہے، مجھے تحقیق نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ آل رسول سے زیادہ تجھے کوئی اور مستحق نظر آتا ہے؟ چل جا 700 دینار اس کو دے دے۔ تو وہ کہنے لگے 700 دینار کا کل حساب کیسے دوں گا؟ جب وہ پوچھیں گے کن کو دیے تھے پیسے، 1,000 دینار تقسیم کر کے ان کو لسٹ بھی تو پیش کرنی ہے، کہاں دینے ہیں؟ کہا کوئی نہیں، اللہ کے رسول کو سامنے رکھ کر دے دے، اللہ کے رسول کی برکت سے اللہ ہماری لاج رکھے گا، جن کے نانے کا ہم نے خیال کیا انہی کی برکتوں سے کام پار ہوں گے، آپ حضور کے منہ کو دے دیں۔ غریب آدمی تھا، کاتب منشی کی کیا حیثیت ہوتی، اس نے جا کر 700 دینار دے دیے۔ ابن جوزی نے واقعہ لکھا ہے، سنی سنائی بات نہیں ہے، 700 دینار جا کر دے دیے۔ شام کو آئے تو احمد بن حسیب کہتے ہیں مجھے نیند نہیں آئی، اس پریشانی میں کہ کل یا پرسوں جب ملکہ مجھ سے پوچھے گی کہ 1000 دینار کا حساب دو، کہاں سے دوں گا، اور اگر اس نے 700 دینار میرے کھاتے میں ڈال دیے تو کدھر سے دوں گا۔ کہتے ہیں ساری رات ایسے گزر گئی، مجھے نیند ہی صحیح نہیں آئی، ایسے ہی پریشانی میں رہا۔ فجر کی اذانیں بمشکل ہوئیں تو دروازہ زور سے بجا۔ میں دروازے پہ گیا تو بادشاہ صاحب اس ملکہ شجاع کا قاصد آیا ہوا ہے۔ کہا مجھے شجاع نے بھیجا ہے، کہا احمد کو جلدی بلا کے لو۔ کہا میرے پاؤں سے زمین نکل گئی، میں نے کہا کہ شاید اسی کا بھیجا ہوا آدمی نہ ہو، مجھے چیک کرنے کے لیے آیا ہو، میں نے سارے 700 دینار ہی اٹھا کے اس کو دے دیے، اتنے جلدی بلانے کی کیا ضرورت ہے صبح صبح مجھے۔
کہا میں پہنچ گیا۔ جب میں دروازے پہ پہنچا تو دربان نے کہا کہ احمد تمہارا نام ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ کہا اندر چلو۔ کہا میں اور گھبرا گیا کہ کبھی مجھے گھر میں نہیں بلایا۔ پھر میں اندر چلا تو اندر کے دربان نے پوچھا احمد بن حسیب تمہارا نام ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ کہا اندر چلو، حتیٰ کہ مجھے ملکہ کے کمرے میں پہنچا دیے گئے۔ جب میں وہاں پہنچا تو میرا جسم کانپ رہا تھا، اور مجھے راستے میں ایک دربان نے کہا بھی صحیح کہ معاملہ خیر کا لگتا نہیں ہے کہ اتنا صبح جلدی تمہیں بلا دی۔ کہنے کہ میں تو ویسے ڈرا ہوا تھا۔ تو میں اندر گیا تو وہ مجھے کہنے لگی کہ احمد 1000 دینار کا حساب دو۔ میں نے کہا آج مارے گئے۔ پھر مجھے کہنے لگی بل حساب 700 دینار، 1000 کا تو دو لیکن بطور خاص 700 دینار کا حساب دو۔ تو کہا میرے پاؤں سے زمین نکل گئی۔ میں نے کانپتے ہوئے جسم سے کہا جی وہ میں نے ایک ہی آدمی کو دے دیے تھے۔ کہا تمہیں مبارک ہو۔ میں نے کہا جی وہ کیسے؟ کہا میں رات کو سوئی ہوں، مجھے خواب آیا ہے، اللہ کے نبی تشریف لے اور آپ نے فرمایا شجاع تیرا پاکیزہ مال میں سے 700 دینار میری اولاد کو پہنچ گیا ہے، اللہ تیرے مال میں برکت دے۔ اور بس یہ کہا اللہ کے نبی نے اور چلے گئے۔ مجھے سمجھ نہیں آئی وہ کیسے پہنچا ہے، تو مجھے تو یہی خیال تھا کہ جو 1000 دینار تمہیں دیے اسی میں سے کوئی 700 دینار گیا ہوگا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ احمد کو بھی میرا سلام دینا، ان کی بیوی کو بھی میرا سلام دینا کہ جس نے یہ مشورہ دیا تھا، اور جس کو دیا ہے انہوں نے 700 دینار اس کو اور بھی پیچھے بھیج دینا۔ کہا یہ پیسے دیے پھر شجاع نے، کہا یہ اس کو ڈھونڈو اور اس کو اور بھی دو، اور پھر اس کے علاوہ یہ کپڑے اور یہ دینار تمہارے لیے، یہ کپڑے اور یہ دینار تمہاری بیوی کے لیے جس نے مشورہ دیا ہے۔ کہا میں خوشی خوشی گھر آیا۔ میں گھر میں آیا تو کافی دیر ہو چکی تھی۔ میں آیا تو میری بیوی مصلے پہ چڑھی ہوئی تھی، کیونکہ اس کو بھی ڈر لگا ہوا تھا کہ ہم غریب لوگ ہیں، ہمیں صبح صبح بلا لیا گیا، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ تو میں جیسے ہی پہنچا بیوی نے سلام پھیرا تو مجھے پہلے اس نے پوچھا کیا ہوا؟ میں نے کہا ملکہ نے 700 دینار کا حساب مانگ لیا ہے۔ تو کہنے لگی پھر کیا ہوا؟ کہ میں نے کہا یہ انعام بھیجا ہے۔ پھر میں نے خواب سنایا تو وہ خوش ہو گئی، تو کہنے لگی میں نے کہا نہیں تھا ان کے جس نانا کے منہ کو دیکھ رہے ہو اللہ ان کے منہ کی برکت سے لاج رکھے گا، دیکھو اللہ نے تمہاری لاج رکھی ہے۔ پھر جو اضافی پیسے دیے تھے وہ ان کے پاس لے کر گئے جن کو دیا تھا، ان کا پتہ لگایا، ان کے پاس پہنچے تو وہ گئے تو انہوں نے کہا، جب انہوں نے جا کر احمد بن حسیب نے ان کو مزید دینار دیے، کہنے لگے مبارک ہو، مجھے بھی رات خواب آیا تھا، نانا جی تشریف لائے تھے، فرما رہے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ بیٹا میں نے ان کو مبارکباد دے دی ہے، تجھے اور بھی مال دیں گے وہ بھی قبول کر لینا۔ میں اس انتظار میں تھا کہ نانا جی کہہ گئے ہیں تو ضرور اور بھی ملے گا۔ تو میرے عزیز بھائیو، اہل بیت کی خدمت کرنا، اہل بیت کا مالی تعاون کرنا، سادات سید ہمارے سر کا تاج ہے، بھلا وہ جیسا کیسا ہے، اپنی ذات میں برا ہی صحیح، سید اعمال میں برے بھی ہوتے ہیں، لیکن ہمیں ایک نسبت کافی ہے کہ وہ میرے نبی کے گھر سے ہے، بس اتنا ہی کافی ہے۔ آگے اچھا ہو یا برا ہو، مستحق ہو غیر مستحق ہو، آپ کا دل نہیں مانتا، وہ پیشہ ور بنا ہوا ہے، آپ نہیں دینا چاہتے، تانا نہ دیں، برا بھلا نہ کہیں، اس کا خیال رکھیں کہ نسبت اور لاج تو اچھی بتا کی ہے، ٹھیک ہے، ممکن آپ کو معلوم ہے، یقین ہو، یقین کی حد تک ہو کہ وہ غلط آدمی ہے، نام سادات کا لیتا ہے، ہوتا نہیں ہے، تانا نہ دیں اسے، برا بھلا نہ کہیں، جس کا نام لیا ہے اسی کی لاج رکھ لیں، اور شرعی لحاظ سے اس کو دینا ٹھیک نہ ہو، جیسے بعض لوگ پیشہ ور بھکاری ہوتے ہیں اور لوگوں سے پیسے بٹورنے کے لیے اپنے آپ کو سادات کہہ دیتے ہیں، اور آدمی کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ یہ پیشہ ور ہے، ایسے کو بھلا نہیں دینا چاہیے، چونکہ ہمیں معلوم بھی ہے کہ وہ سید نہیں ہے، اور یہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ وہ پیشہ ور بھکاری ہے، لیکن ہم اس کو جھوٹ، ہم اس کو تانا نہ دیں، یہ نہ کہیں کہ تو بڑا سید بن کر آ گیا ہے، اور اگر کسی کے بارے میں یقین نہیں ہے کہ پتہ نہیں سید بھی ہے کہ نہیں ہے، ایسے موقع پر ہم اسے یہ نہ کہیں کہ ہر آدمی سید بن کر آ جاتا ہے، پتہ نہیں کون سید ہے کون نہیں ہے، کیا معلوم وہ حقیقی سید ہو۔ امام ابن جوزی نے دوسرا واقعہ نقل کی، بلخ میں ایک آدمی رہتا تھا، سید تھا، جوانی میں انتقال ہو گیا، ابھی بڑھاپے کی عمر نہیں تھی، ادھیڑ عمر تھا، بچیاں بڑی تھیں، انتقال ہو گیا، پیچھے بیوی چھوڑ گیا اور 4 بیٹیاں چھوڑ گیا، کوئی بیٹا نہیں تھا۔ تو یہ وہاں جب فوت ہوا آدمی تو اس کی بیوی پیچھے پریشان ہو گئی کہ میرا گھر والا جو مال چھوڑ کر گیا وہ تو بالکل تھوڑا سا ہے، اس کا میں کیا کر سکتی ہوں؟ تو اس نے یہ سوچا کہ جتنا مال ہے یہ تو کھلاؤں بچیوں کو، اس نے وہ کھلا دیا، کچھ عرصے بعد وہ ختم ہو گیا، اب وہ پریشان ہوئی کس کے در پہ چل کے جو مانگنے کے لیے، اور میری بچیاں ہیں، بچے تو ہیں نہیں، جا کر ان کو کہیں کمانے پر لگا دوں، اور بچیوں کو کھلانا بھی ہے، گھر سے باہر بھی نہیں نکالنا، تو مانگوں تو کس سے مانگوں؟ اپنے علاقے میں مانگتے ہوئے شرم آتی تھی، تو اس نے بلخ سے اپنا بستر سامان اٹھایا، سمرقند چلی گئی۔
سمرقند مشہور علاقہ ہے، آپ نے بھی نام سنا ہوگا، مالداروں کا علاقہ۔ وہاں گئی تو شام ہو چکی تھی، سردی تھی سخت، مغرب کا وقت ہو گیا تھا، پھر عشاء کا وقت ہو گیا۔ جب رات ہوگی تو جو مسجد تھی، مسجد کھلی ہوئی تھی، جا کر بچیوں کو مسجد میں بٹھا دیا کہ رات کا وقت ہے، بچیوں کو کہاں لے جاؤں۔ اور بیچاری اب خود ماں باہر نکلی بچوں کے لیے کچھ لے کر آئے۔ تو اس زمانے میں آج بھی دیہاتوں میں ہوتا ہے، عشاء کے بعد لوگ ڈیرے پہ جمع ہو جاتے ہیں، پھر ان کی بات چیت چلتی ہے، گپ شپ چلتی ہے، دیر تک بیٹھے رہتے ہیں، آگ سینکتے رہتے ہیں، پھر گھروں کو چلے جاتے ہیں۔ تو امیروں کے ڈیرے لگا کرتے تھے، تو وہ گئے تو ایک ڈیرا لگا ہوا تھا، کسی سے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا جی مسلمان سردار ہے یہاں کا۔ وہاں گئی تو مجمع لگا ہوا تھا، وہاں اس کے دربان سے اجازت لے کر اس کے قریب گئی اور چپکے سے کہا کہ میں سید زادی ہوں، بلخ سے آئی ہوں، میرے ساتھ 4 بیٹیاں ہیں، میری مدد کرو، مجھے گھر میں ٹھکانہ دو، کھانا بھی دو۔ تو وہ آگے سے کہنے لگا ہاں یہاں ہر آدمی سید بن کر آ جاتا ہے مدد لینے کے لیے، دلیل لو سید ہونے کی۔ کہنے لگی پردیس سے ہوں، دلیل تو نہیں۔ تو انہوں نے کہا بس ہر آدمی سید بنا ہوئے، تم چلی جاؤ۔ وہ بیچاری بڑے ٹوٹے دل کے ساتھ وہاں سے باہر نکلی۔ پھر لوگوں سے پوچھا یہاں کوئی اور سردار بھی رات کو ڈیرا لگاتا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ایک مجوسی ہے، وہ آگے ڈیرا لگاتا ہے۔ مجوسی کے پاس چلی گئی، علاقہ تو مسلمانوں کا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اہل بیت صحابہ کا نام تو کافر بھی جانتے ہیں، جہاں مسلمانوں کے علاقے میں جانتے ہوتے ہیں، رہتے ہوتے ہیں۔ تو مجوسی کے پاس گئی، اس سے جا کر درخواست کی کہ میں سید زادی ہوں، میرے ساتھ بچیاں ہیں، بلخ سے آئی ہوں، سمرقند میں یہاں پردیسی ہوں، ٹھکانہ چاہیے۔ تو وہ کہنے لگا ویلکم، مرحبا، آپ ہمارے پاس آ جائیں۔ اس نے فوراً اپنے ملازم کو کہا کہ جلدی جاؤ، ان 4 بچیوں کو عزت کے ساتھ میرے گھر میں پہنچو اور ان کے لیے کھانے بستر کا انتظام کرو۔ انہوں نے جا کر ان کو کمرے میں بٹھایا، ان کے کھانے بستر کا انتظام کیا۔ یہ اپنی مجلس ختم کر کے گھر پہنچ گیا۔ بیوی سے جا کر پوچھا مہمان آئی ہیں، مسلمانوں کے نبی کے خاندان سے ہیں، خیال کیا ہے ان کا؟ انہوں نے کہا جی ہم نے ان کا اچھا انتظام کر دیا۔ کہا چلو ٹھیک ہے، سو گیا۔ صبح اٹھا تو وہ جو مسلمان تھا وڈیرا، وہ صبح دوڑتا دوڑتا آیا اور آ کر کہنے لگا، صبح اٹھتے اس نے سب سے پہلے کام یہ کیا، مسلمان وڈیرے نے اپنے کارندوں کو لگا دیا کہ وہ عورت ڈھونڈ کے لاؤ، رات کہاں گئی ہے۔ انہوں نے دائیں بائیں دیکھا، پہلے مسجد میں گئے جو اس نے حوالہ دیا، مسجد میں میری بیٹیاں بیٹھی ہیں، مسجد میں ملی، ڈھونڈتے ڈھانڈتے جس محلے میں رہتے تھے پتہ چل گیا فلاں مجوسی کے گھر میں ہے۔ تو بھاگتا ہوا ان کے گھر پہنچ گیا۔ کس لیے پہنچا ہوا ہے؟ رات کو جب یہ مسلمان وڈیرا سویا تو خواب آیا۔ خواب میں دیکھتا ہے ایک محل ہے بڑا خوبصورت سا، اور اس کے ساتھ اللہ کے نبی کھڑے ہوئے ہیں، جنت ہے۔ تو پوچھا اللہ کے نبی سے یا رسول اللہ لمن ھذا، یہ محل کس کا ہے؟ آپ نے فرمایا لرجل موحد، توحید کا قائل مسلمان ہو اس کا ہے۔ تو کہنے لگا انا رجل موحد، یا رسول اللہ میں بھی کلمہ پڑھتا ہوں، کلمہ توحید پڑھتا ہوں، مجھے دے دیجئے۔ آپ نے فرمایا اپنے کلمہ توحید پر دلیل لے کر آؤ۔ چونک گیا، کہا یا رسول اللہ دلیل تو نہیں ہے۔ فرمایا میری بیٹی آئی تھی، دلیل مانگتا تھا، یہاں بھی دلیل پیش کر۔ بس آنکھ کھل گئی، آنکھ کیا کھلی، زمین سے پاؤں سے زمین نکل گئی۔ پھر دوڑتا ہوا اس کے پاس گیا، مجوسی کے پاس، کہا مہربانی کرو وہ مہمان مجھے دے دو، جس قیمت کو مانگتے ہو مانگ لو، منہ مانگی قیمت پر دے دو۔ تو یہ خواب رات کو مجوسی نے بھی دیکھا تھا، اللہ کے نبی ہے۔ اسے کہا کہ رات تو نے میری اولاد کو پناہ دی تھی، اس کے بدلے میں ہم تجھے انعام دیتے ہیں کہ جب تو صبح اٹھے گا تجھے کلمہ نصیب ہو چکا ہوگا۔ جب وہ صبح اٹھا تو اس نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا، ان کے پاس اپنی عورتوں کو بھیجا کہ جاؤ کلمہ پڑھ کر آؤ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے بدلے میں یہ محل تیرا ہو گیا۔ جب وہ پہنچا یہ مسلمان وہاں، کہنے لگا کہ مجھے وہ اولاد وہ خاندان دے دو جو آپ کے پاس آیا ہے۔ مجوسی نے کہا جناب یہ سودے بن دیکھے ہوتے ہیں، دیکھ کر نہیں ہوا کرتے، جو خواب تو دیکھ کر آئے یہ خواب میں نے بھی دیکھا۔ جب اللہ کے نبی تجھے دھتکار رہے تھے، مجھے کہہ رہے تھے کہ یہ محل تجھے ملے گا، یہ سودے بن دیکھے ہوا کرتے ہیں، اب چلا جا، دنیا جہان بھی میرے قدموں میں ڈال دو، میں آل رسول کو تیرے قدموں میں نہیں بٹھا سکتا۔ بس اتنا ہی ہوتا ہے۔ وہ روتا ہوا واپس آ گیا۔ یہ دونوں واقعے ابن جوزی نے نقل کیے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، سعادات سے، اللہ کے نبی کے گھرانے سے، اہل بیت سے محبت ہونی چاہیے۔ یہ تو وہ سعادات ہیں جو اللہ کے نبی کی زندگی کے صدیوں بعد پیدا ہوئے ہیں، اور ان کا کسی نے خیال کیا تو میرے آقا خود خواب میں تشریف لائے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، جو سعادات کی بنیاد ہیں، جڑ ہیں، امام حسین ہیں، امام حسن ہیں، حضرت خدیجہ ہیں، فاطمہ ہیں، سودا ہیں، زینب ہیں، جویریہ ہیں، زینب ہیں، رقیہ ہیں، ام کلثوم ہیں، حسن ہیں، حسین ہیں، پھر آگے ان کی نسل ہے۔ ان کے امام زین العابدین کا سلسلہ حضرت امام حسین سے چلتا ہے۔ کربلا میں سب شہید ہو گئے تھے، کوئی باقی نہیں رہا۔ حضرت حسن کے بیٹے شہید ہو گئے، حضرت حسین کے بیٹے شہید ہو گئے،
حضرت حسن کے ایک بیٹے بچے تھے جن سے بعد میں آگے سلسلہ چلا، لیکن حضرت حسین کے بیٹے امام زین العابدین جن سے آگے پھر نسل زیادہ چلی ہے، زین العابدین کی عمر 21-22 سال تھی، وہاں ان کو قتل نہیں کیا گیا۔ شمر آیا بھی تھا آگے تلوار لے کر، تو عمر بن سعد نے کہا تھا غیرت کے خلاف ہے، ایک لڑکا جنگ میں شریک ہی نہیں ہوا تھا، اسے کیا گردن اڑانی، اس کو چھوڑ دو۔ تو اس پر امام زین العابدین بچ گئے تھے، پھر واپس مدینہ پہنچا دیے گئے۔ پھر امام زین العابدین سے آگے سلسلہ چلتا ہے، ان کے آگے بیٹے آئے، امام باقر ہیں، امام جعفر صادق ہیں، امام موسیٰ کاظم ہیں، امام علی رضا ہیں، امام تقی ہیں، امام نقی ہیں، امام حسن عسکری ہیں۔ یہ سب کے سب جن کے نام شیعہ حضرات اپنے امام بارگاہ پر لکھتے ہیں، یہ ہمارے امام ہیں، یہ سارے اہل سنت والجماعت کے امام ہیں۔ ان سب کی تاریخ لکھی ہے علماء نے، اور ان کی غلامی کو اپنی سرداری سمجھا ہے۔ یہ بہت بڑے بڑے امام گزرے ہیں، بس ہماری میرے عزیز بھائیو کم قسمتی، ہم اہل بیت سے اتنا دور ہوئے کہ ہمارا عام طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ شیعوں کے کوئی پیر تھے، یہ شیعوں کے بزرگ تھے۔ ایک آدمی شیعہ سے سنی ہوا، اس کے بیٹے کا نام علی رضا تھا، اس نے بیٹے کا نام بدل دیا، بیٹے کا نام بدل کر عبد الرحمن رکھ دیا۔ اس نے کہا اب ہم سنی ہو گئے، اس لیے کہ سمجھا یہ جاتا ہے کہ یہ ہمارے نہیں ہیں۔ اتنی اہل بیت سے دوری کہ ہمیں ان کے ناموں تک کا نہیں پتہ، اور ہمیں یہ نہیں پتہ کہ یہ ہمارے امام ہیں اور یہ ہمارے سر کے تاج ہیں۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے کئی حدیثیں کتابوں میں مروی ہیں کہ ان کی سند سے ہم تک حدیثیں پہنچی ہیں، سند میں ان کا نام آتا ہے۔ امام باقر وقت کے بہت بڑے عالم تھے، اہل سنت والجماعت کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں۔ بس شیعوں نے چونکہ اہل بیت کا نعرہ لگایا، حق لگایا نہ حق لگایا وہ علیحدہ مسئلہ ہے، لیکن انہیں نعرہ لگایا، ان کے نام اٹھائے، ان کے نام سجائے، ہم لوگوں نے نہیں لگایا تو ہم لوگ پیچھے رہ گئے۔ مجموعی طور پر نہیں لگایا، ورنہ علماء نے لگایا، مجھے اس کا انکار نہیں ہے، عام طور پر نہیں لگایا۔ ابھی بھی ترک حکومت نے مسجد نبوی میں، موجودہ جو مسجد نبوی کی پرانی تعمیر ہے یہ ترکوں کی ہے، سعودیہ کی نئی تعمیر کے بعد یہ قانون ہے شروع سے، یہ بھی ایک علیحدہ تاریخ ہے۔ جب ترک سلطنت عثمانیہ کا سقوط اور زوال ہوا اور یہ حکومت سعودیہ کے پاس بن گئی، آل سعود آل شیخ دو بڑے خاندان تھے۔ جب ان کا ترک کے ساتھ مقابلہ ہو تو ترک نے ہتھیار ڈال دیے تھے، انہوں نے کچھ شرائط کے اوپر ان کے ساتھ صلح کر لی تھی۔ ادھر سے آل سعود آل شیخ نے اکٹھے مقابلہ کیا تھا ان ترکوں کا، تو انہوں نے ان شرائط کے ساتھ صلح کی تھی، جن میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ ہم آثار سلطنت عثمانیہ کو آپ نہیں چھیڑیں گے، آپ اس میں تغیر تبدل نہیں کریں گے، آپ ہماری ان نشانیوں کو باقی رکھیں گے۔ انہوں نے اس کو قبول کیا تھا، تو پھر ان میں صلح ہو گئی تھی۔ پھر آل سعود اور آل شیخ میں جنگ ہو گئی تھی، یعنی آپس میں اختلاف ہو گیا تھا کہ حکومت اب کا بڑا کون بنے گا۔ تو آل سعود اور آل شیخ کی پھر یہ صلح ہوئی تھی، آل سعود نے کہا تھا کہ حکومت ہمارے ہاتھ میں ہوگی اور عدلیہ تمہارے ہاتھ میں ہوگی، جج تم ہوگے اور ملک کا سکہ ہمارے ہاتھ میں ہوگا، بادشاہ ہمارے ہاتھ میں ہوگی۔ یہ دو بڑی پاور ہوتی ہیں، یہ عدالت بڑی پاور ہے جو وزیر اعظم کو بھی اپنے سامنے کھڑا کر سکتی ہے، بادشاہ کو بھی بلا سکتی ہے، یا بادشاہ بڑی طاقت ہوتا ہے۔ تو اب جتنے بھی سعودیہ میں جج ہوتے ہیں یہ سب آل شیخ میں سے ہوتے ہیں، اور جتنے حکمران ہوتے ہیں یہ سب آل سعود میں سے ہوتے ہیں، اس لیے حکومت کا نام المملکۃ العربیۃ السعودیہ رکھا گیا۔ المملکۃ العربیہ کا مطلب عربی ملک، السعودیہ آل سعود کا ملک۔ تو یہ آل سعود تو بعد میں آئے، اس سے پہلے یہی مدینہ اور یہی مکہ، یہی مسجد نبوی، یہی مسجد حرام ترکوں کے پاس تھی، اور ترکوں کی حکومت کو علماء چلاتے تھے۔ سلطنت عثمانیہ کئی سو سال چلی، اس کی سلطنت میں سورج کا زوال نہیں ہوتا تھا۔ تو انہوں نے جو اپنے زمانے کی مسجد نبوی بنائی تھی، جو موجودہ مسجد نبوی ہے ریاض الجنہ میں ہم کھڑے ہوں، جو پرانی مسجد نبوی ہے، اوپر جو گنبد بنے ہوئے ہیں ان گنبد کے اوپر پرانے طرز کی کشیدہ کاری کی ہوئی ہے، وہ پھول بنے ہوئے کڑھائی والے، یعنی جو ہاتھ سے بنائے جاتے ہیں، اور اس پر قرآن کی آیتیں لکھی ہوئی ہیں، یہ اسی زمانے کے چلے آ رہے ہیں۔ تو اس پرانی مسجد نبوی کے آگے پھر دوسرا برآمدہ ہے، اس برآمدے کے نا چاروں طرف جہاں دو چھتریاں لگی ہوئی ہیں، یعنی ریاض الجنہ سے پیچھے آ جائیں تو دو چھتریاں ہیں، وہ صرف وہی دو چھتریاں اور کوئی چھتری نہیں ہے وہاں۔ دو چھتریوں کے چاروں طرف جو جگہ ہے وہاں نام لکھے ہوئے ہیں، اگر آپ ان کو وہ لکھے ہوئے ہیں قدیم عربی طرز میں، ان کا پڑھنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، اگر آپ ان کو پڑھ کر دیکھیں نا، وہ اور اس کے پیچھے والا حصہ، ان دیواروں پر جو نام لکھے ہوں اس میں ان اماموں کے نام لکھے ہوئے، امام موسیٰ کاظم کا نام لکھا ہے، امام علی رضا کا نام لکھا ہوا ہے، ان کے نام لکھے ہوئے ہیں، امام ابو حنیفہ کا نام لکھا ہوا ہے، امام شافعی کا نام لکھا ہوا ہے، لیکن ان کا رسم الخط تھوڑا سا عجیب ہے، اس کو سمجھنا مشکل ہوتا ہے۔ تو علماء اس کو سمجھتے تھے کہ موسیٰ کاظم ہمارے ہیں، علی رضا ہمارے ہیں، محمد تقی ہمارے ہیں، امام نقی ہمارے ہیں، حسن عسکری ہمارے ہیں، تو انہوں نے وہاں مسجد نبوی میں ان کو لکھوایا تھا۔ آج کا مسلمان بالکل دور ہو گیا میرے عزیز بھائیو، اہل بیت سے محبت، اہل بیت کا تذکرہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اس لیے بچوں کو یہ باتیں سکھائیں۔ ہمارے مولانا طارق جمیل صاحب کی کتاب ہے
گلدستہ اہل بیت، انہوں نے اس میں تمام ان اماموں کی سیرت جمع کروائی ہے، تمام کی۔ امام زین العابدین کی تفصیل ہے پوری، ان کی شان، ان کا مقام، ان کے قصے، ان کے واقعات۔ امام جعفر صادق کا پورا ایک چیپٹر ہے، امام باقر کا، امام موسیٰ کاظم کا، امام علی رضا کا، امام تقی کا، امام نقی کا، امام حسن عسکری کا، امام مہدی کا۔ امام مہدی بھی آل رسول میں سے ہوں گے، امام مہدی جنہوں نے آنا ہے یہ آل رسول میں سے ہوں گے، حسنی ہوں گے، امام حسن کی اولاد میں سے ہوں گے۔ تو ان سب کے حالات وہاں تفصیل سے لکھے ہوئے ہیں، بلکہ تمام اہل بیت کے لکھے انہوں نے، تمام ازواج مطہرات کے حالات لکھے ہوئے ہیں، ہر بیوی کے حالات ہیں، آپ کی 4 بیٹیوں کے حالات لکھے ہوئے ہیں وہاں، آپ کے 3 بیٹوں کے حالات لکھے ہوئے ہیں، حضرت علی کے حالات لکھے ہوئے ہیں، امام حسن حسین کے حالات لکھے ہوئے ہیں، امام حسن کے آگے بیٹے ہیں امام حسن مثنیٰ، امام زید، ان سب کے آگے نام لکھے ہوئے ہیں، امام حسین کے بیٹے ہیں جو میں نے گنے، زین العابدین، باقر، جعفر صادق، موسیٰ کاظم، علی رضا، یہ پوری پٹی، یہ سب کے وہاں حالات، ان کے واقعات، ان کی سیرت، ان کی شان، ان کا مقام لکھا ہوا ہے۔ تو میں آپ سے عرض کروں گا کہ آپ اس کا مطالعہ کریں۔ ہمارے آپ درس میں سے بات ساتھی ہیں، ایک ساتھی نے مجھے بتایا کہ میری وہ کتاب ختم ہونے والی ہے مطالعے کی، اس کو گھر میں پڑھیں اور بچوں کو پڑھ کر سنائیں ان کے واقعات کہ اہل بیت کا تذکرہ ہو۔ میرے نبی کا گھرانہ ہے میرے بھائی، میرے نبی کا گھرانہ ہے، اس سے بڑی کیا چیز ہے کہ میرے نبی کے گھر کے لوگ ہیں وہ۔ تو آپ نے فرمایا اے اللہ، اللہم انی احب الحسن والحسین، اللہ مجھے حسن و حسین سے پیار ہے، وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا، اللہ جو حسن و حسین سے پیار کرے تو اسے اپنا محبوب بنا لے۔ میرے عزیز بھائیو، آل رسول سب ہیں، ازواج مطہرات ہیں، بیٹیاں بیٹے، امام حسن حسین کا بہت اونچا مقام ہے اہل بیت میں۔ ان حضرات کے تذکرے، ان سے محبت کرنا اور ان کے گھر میں تعلیمات کرانا، تعلیم کرانا، یہ بھی ہمارے دین کا حصہ ہے، اس لیے سے کہ ان کی محبت کو اجاگر کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اہل بیت سے محبت نصیب فرمائے، اسی بیت پر جینا مرنا نصیب فرمائے۔ دکھ ہے ان کم قسمتوں پر جو امام حسین پر اعتراض کرتے ہیں۔ یہ سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے حسن و حسین، جن کی سرداری کے نیچے آپ رہنا ہے، آپ انہی پر اعتراض کرتے ہیں۔ جو واقعہ کربلا ہے اس پر بعض لوگ، سارے تو نہیں ماشاءاللہ، بعض لوگ امام حسین پہ اعتراض کرتے ہیں کہ چل کر کیوں گئے تھے؟ آپ نے پڑھیے صحیح تاریخ کے کیوں گئے تھے، ان کا مقصد کیا تھا۔ امام حسین کا یہ اقدام 100%، 101% برحق تھا۔ انشاءاللہ میں اس پر کبھی تفصیل سے بھی عرض کر دوں گا۔ امام حسین کا یہ اقدام کیسا تھا، کس بنیاد پر گئے تھے، کیا چاہتے تھے؟ سراسر یزید کی غلطی تھی، سراسر ابن زیاد کی غلطی تھی، اور ان میں سب سے بڑی بدبختی شمر ابن ذوالجوشہ نے کی تھی، عمر ابن سعد نے کی تھی۔ امام حسین کا پورا کردار واقعہ کربلا میں بغیر لیپا پوتی کے کہتا ہوں، سراسر ان کا کردار امن کا تھا، صلح کا تھا، سراسر ان کا کردار حق پرستی کا تھا۔ ان حضرات کو زبردستی نغمے میں ڈال کر شہید کیا گیا۔ امام حسین نے تو 3 شرطیں پیش کی تھی۔ جب یہ خط پہنچا ابن زیاد کے پاس، عمر ابن سعد اس وقت قیادت کر رہا تھا لشکر کی کربلا میں، تو جب ابن زیاد نے یہ خط پڑھا تو اس نے کہا بات تو ٹھیک لکھی ہے حسین نے، کہ بھئی ہم سے لڑنا نہیں چاہتا وہ۔ اور امام حسین گئے اس لیے تھے کہ کوفہ والوں نے خط لکھے تھے، آپ ہمارے پاس ہیں، خط لکھنے پر چلے گئے۔ میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں، راستے میں جا کر پتہ چلا کہ خط جھوٹے تھے۔ خط جھوٹے یوں تھے کہ خط حقیقی تھے، وہ بعد میں لوگ مکر گئے۔ جب ابن زیاد نے تھوڑا سا روب داب دکھلایا، ابن زیاد بصرہ کا گورنر تھا، یہ بصرہ میں تھا اور یزید کی ایسے نہیں بنتی تھی۔ جب یزید کو پتہ چلا کہ کوفے کے لوگوں نے امام حسین کو خط لکھا ہے تو یہ لوگ امام حسین کے ساتھ ہونا چاہتے ہیں، انہوں نے واقعی خط لکھے تھے، تو اس نے ابن زیاد کے بارے میں مشورہ کیا اپنے قریبی لوگوں سے کہ کوفہ کا گورنر کس کو بنایا جائے۔ کوفہ کے گورنر تھے نعمان بن بشیر۔ آپ 5-7 منٹ مجھے دیں گے، میں اس بات کو مکمل کرتا ہوں، ہمارا وقت چونکہ مکمل ہو گیا۔ کوفہ کے گورنر تھے نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ، صحابی تھے۔ جب یہ پتہ چلا کوفہ والوں کو کہ امام حسین مدینہ چھوڑ کر مکہ آ گئے ہیں اور انہیں یزید کی بیعت قبول نہیں کی، یزید ان کے نزدیک بیعت کے قابل ہی نہیں ہے، اختلاف انہوں نے کیا ہے، تو آل رسول سے بڑا کون تھا بیعت کا حقدار؟ تو ان کو واقعی امام حسین سے محبت تھی، جھوٹے نہیں تھے وہ۔ انہوں نے خط لکھے، خط لکھنے کے بعد امام حسین نے مسلم بن عقیل کو بھیجا۔ وہ ایسے جذباتی فیصلہ نہیں تھے امام حسین کا، وہ خود مکہ میں رہے، مسلم بن عقیل کو بھیجا اور کہا جاؤ وہاں سے تسلی کر کے لاؤ خط سچے ہیں یا جھوٹے ہیں، لوگ مجھے بلانا چاہتے ہیں نہیں بلانا چاہتے۔ انہوں نے وہاں جا کر لوگوں سے ملاقات کی، پہلے ہی دن میں 18,000 آدمی نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر امام حسین کے ہاتھ پر بیعت کی۔
یعنی مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ ہم امام حسین کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہیں آپ کے ہاتھ کے واسطے سے، وہ ہمارے پاس آ جائیں، وہ ہمارے سربراہ ہیں، ہم ان کو بڑا بنانا چاہتے ہیں، ہم ان کی تعلیمات کے مطابق چلنا چاہتے ہیں، کیونکہ یزید ہمیں قرآن و سنت کے مطابق نہیں چلا رہا، اور امام حسین قرآن و سنت کے مطابق چلائیں گے، ہمیں قرآن و سنت والی زندگی چاہیے۔ تو امام حسین کو یہ اطلاع دی گئی کہ لوگ آپ سے قرآن و حدیث کی روشنی میں زندگی سیکھنا چاہتے ہیں، تو مرحبا، ایک عالم کا کام کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کو قرآن و حدیث بتانا۔ تو امام حسین نے کہا ٹھیک ہے، میں روانہ ہو رہا ہوں۔ ادھر سے مسلم بن عقیل نے خط لکھ دیا کہ آپ آ جائیں، لوگ واقعی سچے ہیں۔ خط ملنے کے بعد امام حسین یہاں سے روانہ ہوئے ہیں، اور ادھر سے یزید کو پتہ چل گیا کہ کوفہ کے لوگ امام حسین کے ساتھ ہو رہے ہیں، اس کو اپنی جاسوسی سے پتہ چلا۔ اس نے کہا کہ جو اس کا گورنر بدلنا چاہیے کوفہ کا، کیونکہ کوفہ کا گورنر تھا نعمان بن بشیر۔ نعمان بن بشیر صحابی رسول تھے، تو صحابی رسول تو اللہ کے رسول کے گھرانے سے محبت نہیں کرے گا تو کیا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ان کو پتہ چلا کہ نعمان بن بشیر لچک رکھتا ہے اہل بیت کے بارے میں، اگر امام حسین کوفہ میں پہنچ گئے تو ہو سکتا ہے وہ یہاں بڑے بن جائیں اور میرے ہاتھ سے علاقہ نکل جائے، لوگ میرے ماتحت، میرے مرید، میرے معتقد نہ رہیں۔ تو اس نے پھر کہا کہ یہاں پر کوفہ میں کسی سخت آدمی کو مسلط کرنا چاہیے تاکہ وہ اہل بیت کے خلاف ہو۔ تو اس نے اپنے مشیروں سے مشورہ لیا، انہوں نے کہا کہ ابن زیاد کو بصرہ کے ساتھ ساتھ کوفہ کا بھی گورنر بنا دو۔ تو یزید نے کہا کہ میری تو اس سے بنتی نہیں ہے، اس لیے کہ ابن زیاد کو گورنر بنایا تھا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے، اور اس کی یزید کے ساتھ کچھ مخالفت سی تھی، لیکن چونکہ حضرت معاویہ نے بنایا تھا تو اس لیے یزید خاموش تھا۔ تو اس مشورہ دینے والے نے کہا کہ یزید کو یہ آپ کو کڑوا گھونٹ پینا پڑے گا، اگر کوفہ کنٹرول کرنا ہے تو ابن زیاد کو بصرہ سے یہاں بھیجو۔ تو یزید نے کہا کہ پھر بصرہ کو کون سنبھالے گا؟ کہا دونوں کا گورنر بنا دو۔ پھر یزید نے کڑوا گھونٹ پیا اپنی دنیا بنانے کے لیے، بلا شبہ یزید اس میں غلطی پر ہے، کوئی شک نہیں۔ تو اس نے وہاں خط لکھا ابن زیاد کو کہ آج سے آئندہ آپ بصرہ کے ساتھ کوفہ کے بھی گورنر ہوں گے، میں آپ کو گورنر ہی دیتا ہوں۔ تو یزید کے اس حکم پر ابن زیاد بصرہ سے گورنری کے طور پر کوفہ پہنچتا ہے۔ جب کوفہ گیا ہے تو وہاں جا کر اس نے لوگوں کو سب سے پہلے جمع کر کے اعلان کیا، اس نے کہا جو ہمارے ساتھ ہو جائے ہماری تلوار اس کے لیے رحمت ہے، اور جس نے امام حسین کا ساتھ دیا ہماری تلوار اس کے خلاف اٹھے گی۔ جب اس نے یہ برسر عام اعلان کیا تو بس پھر لوگ ڈر گئے، اتنے ایمان مضبوط نہیں تھے، کوفیوں کے بارے میں مشہور ہے کہ بد عہد ہوتے ہیں، وہ اپنے لکھے ہوئے خطوط سے پھر گئے، اور ادھر سے مسلم بن عقیل خط لکھ چکے تھے، امام حسین ادھر سے روانہ ہو چکے تھے، وہاں سے امام حسین روانہ ہوئے، ادھر سے لوگ پھرنا شروع ہو گئے۔ جب لوگ مکر گئے تو وہ تو اپنے سابقہ خط کی بنیاد پر آ رہے تھے، راستے میں امام حسین پہنچے ہیں تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ اپنے وعدے سے پھر چکے ہیں، پیغام آ چکا تھا۔ مسلم بن عقیل کو شہید کیا گیا، لمبا واقعہ۔ پھر انہوں نے کہا شہید ہونے سے پہلے میری ایک گزارش ہے۔ انہوں نے کہا کیا ہے؟ کہا امام حسین وہاں مکہ سے نکل چکے ہوں گے، میرا پیغام پہنچا دو کہ یہاں کے لوگ مکر چکے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ ہمارے ذمہ، ہم آپ کا پیغام پہنچائیں گے، اور پیغام پہنچایا بھی گیا تھا۔ جب امام حسین کو پیغام ملتا ہے، راستے میں آپ آتے ہیں، پھر آگے سے قادسیہ میں لشکر آ جاتا ہے ابن زیاد کی طرف سے، لمبا واقعہ۔ الغرض راستے میں ہی امام حسین کو پتہ چل گیا تھا کہ وہ لوگ ہٹ چکے ہیں۔ تو اس وقت امام حسین رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ اگر آپ لوگ مکر چکے ہیں تو پھر میرے سامنے یہ 3 باتیں ہیں، آپ مجھے یزید کے پاس پہنچا دیں۔ پہلا کہا کہ میں جہاں سے آیا ہوں مجھے واپس جانے دیں، میں نہیں جانا چاہتا آگے، میں کوفہ نہیں جانا چاہتا، مجھے کوئی حکومت، اقتدار، ٹکر ٹسا، لڑائی جھگڑے نہیں چاہیے، میں تو اس لیے آ رہا تھا، انہوں نے خط لکھے ہیں، بسم اللہ، اگر وہ نہیں چاہتے تو میں واپس چلا جاتا ہوں۔ اگر آپ کو یہ شرط قبول نہیں ہے تو پھر دوسری ہے کہ مجھے یزید کے پاس پہنچا دیں دمشق شام میں، یزید کے ساتھ میں خود معاملہ طے کر لوں گا، جو کرنا ہوگا۔ بڑی مناسب بات ہے، ابن زیاد اسی کا بنایا ہوا گورنر ہے، وہ آدمی خود یزید کے پاس جانا چاہتا ہے، آپ پہنچا دیں اس کو۔ تیسرا یہ ہے کہ مجھے آپ کسی مسلمان کی ریاست کے سرحد پر پہنچا دیں جہاں مسلمان سرحد کے کنارے پر کافروں سے جنگ لڑ رہے ہیں، میں کافروں سے جنگ لڑنا چاہتا ہوں، یعنی تم لوگ چونکہ مسلمان ہو، میں تم سے نہیں لڑنا چاہتا، میں وہاں مسلمانوں کی سرحد پر چلا جاؤں گا، اسلامی سرحدوں کی حفاظت کرتا کرتا، یا زندگی ملی تو زندگی، شہادت ملی تو شہادت۔ تو عمر ابن سعد یہ لشکر کی کمان کر رہا تھا جس کے سامنے امام حسین نے 3 شرطیں پیش کی کہ آپ ابن زیاد جو اس وقت کوفہ کا گورنر ہے میرا پیغام پہنچا دو، کیونکہ اے ابن سعد آپ کو ابن زیاد نے بھیجا، ابن زیاد کو میرا پیغام پہنچا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ یہ 3 شرطیں اس نے لکھ کر ابن زیاد کو پہنچا دی۔ ابن زیاد کے سامنے جب خط کھلا تو ابن زیاد کہنے لگا حسین کی بات تو ٹھیک ہے، یہاں پر شمر اس لیے زیادہ بدنام ہے کہ شمر نے یہاں پر بہت زیادہ بدبختی کا کردار ادا کیا ہے، ورنہ یہ معاملہ بالکل سلجھنے لگا تھا۔ عمر ابن سعد بھی چاہتا تھا کہ جنگ کی نوبت نہ آئے،
چونکہ آل رسول سے جنگ تھی۔ ابن زیاد بھی کسی درجے میں چاہتا تھا کہ چلو معاملہ حل ہوتا ہے۔ ساری بدبختی یہاں شمر نے کی ہے، جس کو ہم شمر بولتے ہیں۔ شمر نے اس وقت کہا، ابن زیاد اس کے قریبی لوگوں میں سے تھا، شمر نے کہا ابن زیاد سے، یہ کیا کر رہے ہو؟ تم اس کو اجازت دینا چاہتے ہو کہ ٹھیک ہے وہ یزید کے پاس چلا جائے، تو تیرے ہاتھ سے تو ساری گیم نکل جائے گی۔ تم ایسا کر کہ اس کو یہ مجبور کر کہ وہ تیرے پاس آئے، پھر تیری مرضی تو اس کو قتل کر یا اس کو باقی رکھ، تو اس بنیاد پر اس کو لا۔ تو اس کو کہو مجھے تیری شرطیں قبول ہی نہیں۔ اس نے اس کو دنیاوی بنیادوں پر ابھارا، تو اس پر ابن زیاد بھی پھسل کیا۔ ابن زیاد نے کہا ٹھیک ہے۔ اب ابن زیاد غصے میں آ گیا۔ ابن زیاد نے خط میں لکھا عمر ابن سعد کو، جس نے 3 شرطیں لکھوائی تھیں کہ ہم نے تمہیں اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ تم ہمارے پاس شرطیں بھیج، ہم نے تجھے وہاں سپہ سالار بنا کر بھیجا ہے، اگر لڑنی ہے تو جنگ لڑ، نہیں لڑتا تو یہ شمر ابن ذی الجوشن کو ساتھ بھیج رہا ہوں، کمان اس کے ہاتھ میں دے دے، پیچھے ہو جا۔ تو شمر کو ساتھ بھیج دیا۔ شمر خط لے کر جب پہنچا ابن سعد کے پاس، ابن سعد نے خط پڑھا، سپہ سالار تھا، سمجھدار تو تھا، کہنے لگا شمر میرا ضمیر کہتا ہے کہ اس میں تیری شرارت ہے، یہ تو نے کوئی کہانی ڈالی ہے اس لیے کہ تیرا نام لکھا ہوا۔ تو بس آگے عمر ابن سعد کی بھی بدبختی، وہ پیچھے ہٹ جاتا۔ تو اس کو بھی اصل میں ابن زیاد نے کہا تھا ایک خاص علاقے کے بارے میں، اگر تو اس لشکر کی کمان کرے گا، جب پہلی دفعہ بھیجا تھا ابن سعد کو ابن زیاد نے، تجھے فلاں علاقے کی پوری گورنری دے دوں گا۔ تو اس نے کہا میں خود ہی لڑوں گا۔ تو پھر انہوں نے امام حسین کو پیغام دیا کہ کوئی شرط قبول نہیں ہے، لڑنا ہے تو لڑو، نہیں لڑنا تو ہم تم سے لڑتے ہیں۔ تو اس پر امام حسین نے کہا کیا میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، مجھے درمیان کی ایک رات دے دو، میں اللہ سے مناجات کر لوں، کل لڑیں گے۔ یہ 9 محرم کی شام تھی، تو اس عصر کا ٹائم تھا جب انہوں نے ابن سعد نے کہا کہ ہم آپ سے لڑنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا اب نہ لڑو، آج رات ہمیں دے دو، صبح لڑ لیں گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ رات کو پھر امام حسین نے سب کو جمع کیا، کہا ان لوگوں کو میرا سر چاہیے، ان کو انعام چاہیے، تم میں سے جو آدمی واپس جانا چاہتا ہے واپس چلا جائے، میرے ساتھ شہید نہ ہو۔ انہوں نے کہا ہمارا جینا مرنا آپ کے ساتھ، ہم آپ کے ساتھ رہیں گے۔ رات کو امام حسین نے ساری رات عبادت میں گزاری، اس طرح سوئے نہیں، نوافل پڑھتے رہے۔ جب صبح ہوئی تو پھر صف بندی ہوئی، پھر مقابلہ ہوا، پھر شہادت ہوئی، اور پھر اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ بلا شبہ اس میں امام حسین حق پر، اس میں یزید کی بدبختی ہے، ابن زیاد کی بدبختی ہے، شمر کی بدبختی ہے، عمر ابن سعد کی بدبختی ہے۔ امام حسین پر اعتراض کرتے ہوئے لوگوں کو خیال بھی نہیں آتا۔ آل رسول پر حرف اٹھاتے ہیں، قیامت والے دن جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے حسین، اور تم انہی کے خلاف باتیں کرتے ہو، تمہیں آل رسول کے گھرانے کا خیال نہیں آتا۔ اس لیے میرے عزیز بھائیو، امام حسین سے، امام حسن سے، تمام اہل بیت سے محبت کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آل رسول کی محبت پر جینا، انہی کی محبت میں مرنا نصیب فرمائے، حسن و حسین کی غلامی نصیب فرمائے، ان کی دیوانگی نصیب فرمائے، ان کا عشق نصیب فرمائے۔ ہمیں ان سے محبت ہے، اللہ رسول سے محبت کی وجہ سے ہمیں ان سے محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بھی اسی محبت پر